نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ برادران ذی وقار، آج ماہانہ 11ویں شریف جو کہ دربار عالیہ بلاورہ شریف کوٹلی ستیاں کے زیر اہتمام ہر چاند کی 10 تاریخ کو دربار عالیہ بلاورہ شریف سے پوری دنیا کے اندر منائی جاتی تھی، جس میں دربار عالیہ بلاورہ شریف آستانہ کلر سیدہ اور یورپ پوری دنیا کے اندر اس کے اجتماع ہوتے تھے، اور ان اجتماعات میں خصوصی خطاب، خصوصی دم اور دعا، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دورہ، مخلص فی اللہ، صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ بلاورہ شریف آپ فرماتے تھے، اور بعد اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد فیس بک پہ براہ راست انشاءاللہ تعالی خصوصی خطاب، خصوصی دم اور دعا فرمائیں گے، اور کروڑوں لوگوں کی نظریں حضور سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کی طرف ہیں کہ کب وہ گھڑییں، وہ لمحات آئیں کہ ہم اپنے پیر مرشد کی زیارت بھی کریں اور آپ کے ساتھ دعا میں بھی شریک ہو جائیں، اور ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پہ آپ کا خوبصورت خطابات بھی سماعت کریں۔ برادران ذی وقار، اسی طریقے سے جس طرح بادشاہ سرکار دربار عالیہ بلاورہ شریف میں ہزاروں کے ایک جمع غفیر میں خطاب کرتے تھے، دربار عالیہ بلاورہ شریف کے زیر اہتمام پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ فیس بک پہ اپنے چاہنے والے، محبت رکھنے والے، اور جہاں جہاں پہ بھی حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منعقد کی گئی ہے، چونکہ پچھلے خطاب میں سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اعلان کیا تھا کہ اس بار ہر گھر گھر میں اور جہاں جہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں اپنے گھروں کے اندر رہ کر حضور غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اور کوئی بھی اگر مشکل وقت آ جائے، تو میں نے پچھلے گفتگو میں کہا تھا کہ جب بھی مشکل وقت آئے، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں،
تو اللہ کے نیک لوگوں نے، اللہ کے ان ولیوں نے لوگوں کی توجہ، چاہے وہ غم کی حالت میں ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، اللہ کا ولی ہر وقت اپنے نبی کے غلاموں کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتا ہے۔ آج بھی اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر حضور بادشاہ سرکار کی یہ سوچ اور فکر کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا بھر کے مسلمان، آپ کے چاہنے والوں کے نام یہ پیغام آپ نے دیا کہ انشاءاللہ تعالی ماہانہ 11ویں شریف پہلے تو حالوں کے اندر اہتمام ہوتا تھا، مساجد کے اندر اہتمام ہوتا تھا، آستانوں پہ اہتمام ہوتا تھا، اور آپ لوگ اکٹھے ہو کر حضور غوث پاک کا جشن مناتے، آپ کا ذکر کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے قلندر دورہ نے الحمدللہ خوبصورت پیغام دیا کہ ہر گھر میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس اہتمام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بچے بچیاں بزرگ جوان بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ نعت کی صورت میں ہو، وہ تلاوت کی صورت میں ہو، وہ ذکر کی صورت میں ہو، تاکہ مل بیٹھ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ مالک الملک، آج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ برادران ذی وقار، اللہ کے ولیوں کا ذکر قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا، اس لیے کہ جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جس نے اپنے رب کو پکارا، جس نے اپنا تعلق اپنے رب سے کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ آج بھی ان لوگوں کا ذکر زندہ ہے، اور ان کے چاہنے والے جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور جو صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کا ولی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا ولی کو کسی کی عزت کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مقام کا وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی نے اپنے رب سے بنائی ہوئی ہے، اپنے نبی سے پیار کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی کی عزت کرے یا نہ کرے، اس کا ذکر کریں یا نہ کریں، ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے مقام و مرتبے میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب ان کو یاد کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہے، پھر بھی آج 11ویں شریف منعقد ہو رہی ہے، چاہے وہ وادی کشمیر ہو، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہو، چاہے وہ یورپ ہو، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، آج ہر جگہ پہ ہر گھر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہانہ 11ویں شریف کی محفل جاری اور ساری ہے۔ ہر گھر کے افراد یہی نظریں لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب وہ گھڑیاں آئیں کہ ہم اپنے پیر مرشد کی زیارت بھی کریں، اپنے پیر مرشد کی گفتگو بھی سماعت کریں، اور آپ کے دم اور دعا سے بھی مستفید ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ لوگوں، اب بھی وقت ہے، اپنے رب سے بنا لو، اپنے نبی سے بنا لو۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے بنا کے رکھی ہے، وہ دنیا سے چلا جائے، نہ اس کا نام مٹتا ہے، نہ اس کا مقام مٹتا ہے، نہ اس کا گھر مٹتا ہے، نہ اس کی جگہ مٹتی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اعلان کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضور سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، پیر طریقت اور رہبر شریعت
قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا یہی پیغام ہے، ان کی یہی فکر ہے، تاکہ یہ دنیا پرستی لوگ چھوڑ کر خدا پرست بن جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی غلام بن جائیں، ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے بھی بن جائے، اللہ کے نبی سے بھی بن جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی بن جائے، اہل بیت سے بھی بن جائے، اور اللہ کے ولیوں سے بھی بن جائے۔ برادران ذی وقار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ زمانے گزر گئے، حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے یہ سچ کہا تھا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ ارے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دوا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے اس مشن کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ جو آپ کا مشن ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو برادران ذی وقار، آج ماہانہ 11ویں شریف کی فیس بک کے ذریعے انشاءاللہ تعالی یہ آپ سرکار جی کو سماعت کریں گے۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام الہی کے لیے جناب محمد توقیر میروی صاحب وہ آئیں، انشاءاللہ تعالی تلاوت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ نعت، اور نعت کے فوراً بعد حضور سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ تعالی آپ دم بھی خصوصی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور خصوصی خطاب بھی فرمائیں گے۔ آج کی اس ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جیسے کہ تمام اب آپ جانتے ہیں کہ آج کا ببرکت جو دن ہے اور ببرکت رات ہے، اور یا کے شہنشاہ حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادشی والوں کی آج ماہانہ 11ویں شریف ہے، اور جتنے بھی عشاقان رسول غوث پاک کے عقیدت مند گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور لائیو حق خطیب حسین آفیشیل پیج کے ذریعے اس ماہانہ 11ویں شریف کو تمامی احباب دیکھ رہے ہیں، سبھی احباب سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، تاکہ آپ کی وساطت سے کوئی بھی بندہ اس خوبصورت محفل کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ گھڑیاں قریب ہیں۔ انشاءاللہ سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت پیر طریقت رابر شریعت والی بلاوڑہ شریف ولی ابن ولی صاحبزادہ ولی شان صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد اپنے پرنور پروقار چہرے کے ساتھ انشاءاللہ مسجد صدارت پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سرکار جی کی زیارت ہو جائے۔ انشاءاللہ چند ہی وہ گھڑیاں باقی ہیں، انشاءاللہ سرکار جی بھی اس خوبصورت اور روحانی وجدانی پرکیف گھڑیوں کے اندر شریک ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سرکار جی کو لائیو سماعت کریں گے۔ سرکار تمام دیکھنے والے عشاقان رسول کو اور میرے غوث پاک کے منگتوں کو انشاءاللہ براہ راست خصوصی خطاب دم اور تمام دیکھنے والوں کو خصوصی دم فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے جتنے بھی احباب دیکھنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے علاوہ یہی آپ کا وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ، آپ کے وساطت سے کوئی اور بندہ بھی اس خوبصورت محفل کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور آخر میں تمام عالم اسلام کے لیے پوری دنیا کے لیے اس ولی کامل کے ہاتھ اٹھیں گے اور سبھی کے لیے سرکار جی خصوصی دعا فرمائیں گے۔ بس چند اشعار حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے پیش کروں گا، کیونکہ آج کی بڑی ببرکت رات ہے حضور شہنشاہ بغداد کی، اور چند اشعار منقبت کے حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ محبت کے ساتھ سبھی احباب سماعت فرما دیجیے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، 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 جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے
سائے، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میرا دم نکل جو جائے یہ سما بدل نہ جائے، یہ سما بدل نہ جائے، یہ سما بدل نہ جائے، آقا میرا دم نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات تو مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات تو مال و زر کی، وہی جاتے ہیں مدینے آقا جنہیں بلائیں، وہی جاتے ہیں مدینے آقا جنہیں بلائیں، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، لو چلاؤں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلاؤں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، میں چلا ہوں پھر لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے
کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، وہ ظہوری یار میرا ظہوری یار میرا، وہی غم گسار میرا، وہ ظہوری یار میرا، وہی غم گسار میرا، خطیب ہے یار میرا، وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے آخر میں حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغداد والوں کی بارگاہ میں آج کی بڑی بابرکت کرم والی رحمتوں والی عزتوں والی رفعتوں والی آج وہ رات ہے، تو سبھی احباب سے گزارش ہے حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی سرکار جی کے عقیدت مند ہیں دیکھنے والے انشاءاللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت تشریف لانے والے ہیں، چند ہی گھڑیاں باقی ہیں اپنے پرنور پربکار چہرے کے ساتھ چند اشعار حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آپ تمام احباب سماعت فرما لیجئے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سبعید میرا خالق کا سبعید میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے
تیرا کرم ہے یا غاث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور جولی کو سب کی بھر دو میرا، ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، کیونکہ امیری 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 نہیں کر دے، اسی نہیں کھٹیا فقیری نہیں کر دے، اسی غوث اعظم دے کمیاں ناصر کسے اور دی چمچا گیری نہیں کر دے، ارے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، عبد الغنی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، پھر مسرجب علی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میں مرید ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، پڑھی گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور مجھے لحد کے اندھیروں کا کوئی خوف نہ رہا، مجھے لحد کے اندھیروں کا کوئی خوف نہ رہا، کیونکہ میرا نبی ہے وہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور میرے حسین سے پوچھو کہ کچھ بچا بھی ہے. میرے حسین سے پوچھو کہ کچھ بچا بھی ہے. کٹا کے سر کو کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فیصلے گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فیصلے گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برادران ذی وقار، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دورہ، مخلص فی اللہ، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، میری مراد صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ تعالی آپ سے ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر خصوصی خطاب اور خصوصی دم اور دعا فرمائیں گے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. آئیے اپنے مرشد کی زیارت بھی کریں اور ان کا ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پہ خوبصورت خصوصی خطاب بھی سماعت کریں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں حضور غوث پاک کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے اس وقت محفل 11ویں شریف میں آپ سبھی لوگ شریک ہیں. بس میری زندگی کے دو ہی مشن ہیں. ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. آج کی رات بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں والی ہے، بڑی کرم اور بڑی مہربانیوں والی ہے، کیونکہ آج کی رات کی فضیلت بڑی فضیلت ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اگر معافی ہوئی تو دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں کی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں کی تھی. اور شہدائے کربلا حضرت امام حسین عالی مقام کا اگر قربانی قبول ہوئی تو دن 10ویں اور رات 11ویں کی تھی. آج کی جو پوری دنیا کے اندر ایک خوف و حراست ہے، ایک تکلیف و ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات کی صدقے، کیونکہ پوری انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اگر معافی ہوئی، آج ہم سب مل کے اپنے بارگاہ رب عزت سے دعا کرتے ہیں اللہ اس وبا سے، اس مرض سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما اور تمام انسانیت پہ اپنا کرم اور مہربانی فرما. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی
اگر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اس رات کو معافی ہوئی تو یقیناً انسانیت کے باپ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ضرور میرا خدا پوری انسانیت کو معافی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وجہ کیا ہے، گھروں میں تشریف رکھیں، چند ہی دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان بھر سے لے کر دنیا بھر، انگلینڈ، دبئی اور مختلف اسپین، امریکہ، جہاں جہاں 11ویں شریف ہوتی تھی، آج حضور کے غوث پاک کے دیوانے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے حضور غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی بھی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، ارادہ سچا کر لیتا ہے، نیت اچھی کر لیتا ہے، تو میرا خدا اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے بندے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور تو ایک بار طلب کر، تیری ماں تیری آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر تجھے معاف کرتی ہے، لیکن میں تیرا اتنا بڑا کریم اور مہربان رب ہوں کہ خالی تو دل کے اندر ندامت کرتا ہے، میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اگر آج رات کے صدقے سے معافی ہوئی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تیری ناراضگی ہو گئی، اے اللہ پوری انسانیت کو تو معاف فرما دے، اور اس موذی مرض سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کریم آقا کے صدقے سے ہم پہ راضی ہو جا اور مہربان ہو جا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ابتداء 11ویں کی ایک پروگرام، ایک محفل رکھی ہوئی ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے رب نے چاہا تو پھر اسی طرح انہی رانگوں کو دوبالا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اس مشکل آزمائش سے رب جلدی ہماری جان چھڑا دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح آستانہ علیہ کلہ سیدہ ہو یا دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو یا وہ فیصلہ آباد کی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو، انشاءاللہ تعالی حضور کی محبت کے بھی گیت گائے جائیں گے، اللہ کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور انسانیت کی خدمت بھی کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالی تشریف رکھیں، کیونکہ جو جتنا صبر بندہ کرتا ہے، یاد رکھیں آج تنہائی میں ہر شخص کو اپنا رب یاد آتا ہے، اور یاد رکھیں بھیڑ میں دنیا ہوتی ہے اور تنہائی میں میرا خدا اور میرا رسول ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر نوافل پڑھیں۔ ہاں میں نے مانا ہے کہ راتیں ساری برابر ہیں، لیکن یقین کیجئے جمعے کی فضیلت اپنی ہے، منگل کی اپنی ہے، بدھ کی اپنی ہے، اسی طرح فضیلت کے حساب سے جس طرح 7-6 دنوں کا سردار 7واں جمعہ ہوتا ہے، اسی طرح ان راتوں کی جو بڑی کرم اور مہربانی والی رات ہوتی ہے وہ دن 10ویں اور رات 11ویں ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں میرا یہ مشن ہے کہ ایک تو حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منانا، اور دوسرا سب سے بڑا جو مشن ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ یاد رکھیں کہ جو تاجدار ختم نبوت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور محشر میں بھی اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا بھر میں مختلف طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف انداز سے لوگ اپنے اپنے بیانات کر رہے ہیں، اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن فقیروں کا کام کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں۔ اللہ والے کسی پہ ایک انگلی نہیں اٹھاتے، کیونکہ ایک انگلی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے دعا کے لیے پوری 10 انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ جو ہدایت سے ہٹے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے۔ میں جانتا ہوں میں نے کروڑوں لوگوں کو دربار علیہ بلاوڑا شریف سے میرے رب اور میرے رسول کے کرم سے شفائیں ہوئی، کرم ہوئی، مہربانی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی آج کی رات ہم سب مل کے رب کعبہ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ آج کی اس بابرکت رات کے وسیلے سے پوری انسانیت کا تو مالک ہے، ایک انسان کا نہیں ہے، کیونکہ تو رب العالمین ہے۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت العالمین ہے، پوری کائنات کے لیے وہ رحمت العالمین ہے، ان کی رحمت کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما۔ اور بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکلوں کو آسان فرما۔ آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نا 100 ساگ سنگت دے ویکھے بت نترا پئیاں جنہ باجو ایک پل نہ گزرتا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ آج ایک دنیا میں ایک اندر وبا ہے کہ انسانوں سے مل نہیں سکتا، ایک دوسرے کے قریب بیٹھ نہیں سکتا، اور تاجدار ختم نبوت کے ماننے والوں حضور کی محبت
سینے میں رکھنے والوں، ایک ایسا دن ہوگا کہ انسان گھروں سے منتقل ہو جائے گا اور گھروں سے قبرستان کی طرف منتقل ہو جائے گا. وہاں کا جو جگہ ہوگی وہ بہت کم ہوگی اور بہت زیادہ تنگ ہوگی. یاد رکھو، آج اگر دنیا کی خاطر اپنی دین کو تم برباد کرتے ہو، دنیا کی خاطر ختم نبوت کی منکر کی باتیں، ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کی باتوں میں آتے ہو، یاد رکھو جب تیسرا سوال ہوگا، نہ تو مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ رشتہ دار ہوگے، نہ چاہنے والے ہوں گے، نہ اپنے ہوں گے، نہ پرائے ہوں گے. وہاں تیسرے سوال پہ آمنہ کے لال کا چہرہ ہوگا. اس لیے جس نے بھی حضور کے چہرے کی پہچان کر لی، اللہ نے اس پہ کرم ہو جائے گا. وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پھر ہم محشر والے دن ہی لوٹ کے آئیں گے. اس لیے آج اپنے دلوں کے اندر یہ دنیا داری چیزوں کو نکالو، ان ساری چیزوں کو ہٹاؤ. اگر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ. حضور کی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھ لو، کیونکہ کائنات میں اور کسی نے تیسرے سوال پہ نہیں آنا ہے. کسی اپنے پرائے، نہ اپنی کسی شہرت نے آنا ہے، نہ دولت نے آنا ہے، نہ عارضی مال نے آنا ہے. اگر آنا ہے تو آمنہ کے لال نے آنا ہے. اللہ پاک پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں، فوج کا ہے، پولیس کا ہے، میڈیکل کا ہے، کوئی بھی ہے ادارہ ہے، وہ بہت اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام کر رہا ہے. کیونکہ وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہمیں ہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں تشریف رکھیں. اس کو ہماری جانیں پیاری ہیں، اس لیے آپ اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں. اللہ پاک تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو پوری دنیا میں دربار علی بلاوڑا شریف کا جو مشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے. وہ کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی، جسے روشن میرا خدا کرے. دعا کرے میری ہمت سلامت رہے. یہ چراغ کئی آندھیوں پہ باری ہے. یہی پیغام، یہی محبت، یہی چاہت پوری دنیا میں ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. آج کا پیغام یہ ہے، کیونکہ آج دن 10ویں اور رات 11ویں ہے. تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے رب کے سامنے جھکیں، نفل پڑھیں اور کہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے تو ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سے تو راضی ہو جا. ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمتوں، اپنے کرم اور اپنی مہربانیوں کو دیکھ. اللہ تعالیٰ مدینے کے تاجدار کے صدقے سے ہماری اس مشکل گھڑی میں ہماری آزمائش کو ہٹا کر پوری انسانیت کو سے اس مرض کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. بس اس دعا کے ساتھ، اس عطا کے ساتھ کہ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان اور کرم کرنے والا ہے. انشاءاللہ بھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. دم کے لیے آپ کو ترتیب دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ 3 دم ہوں گے، خصوصی طور پہ 3 دم ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ کوئی مریض ہے، کوئی ایسا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. دوسرے تیسرے دم کے لیے جو چیز دم کے لیے لائی ہے اس پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ تیسرا دم ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف کی خصوصی دعا ہوگی اور اس خصوصی دعا میں سبھی لوگ شریک ہو جائیں. سب سے پہلے آپ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ خصوصی دم میں شریک ہو جائیں. ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ اس دم میں شریک ہو جائیں. چپ 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 چپ. اب دوسرے دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے، کوئی مریض ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. چپ
اب تیسرے دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کے لیے پاس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. جو چیز دم کے لیے ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ تیسرے خصوصی دم میں شامل ہو جائے. جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے، اور ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بس جہاں جہاں آپ تشریف رکھیں بارگاہ رسالت امام میں سلام عقیدت پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر والا والموج تغا من بے قص طوفان ہو شروبا، منجدار میں ہوں بگڑی ایوا موری نیا پار لگا جانا. انا فی تشم و سقا قایتم، اے گیسو پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آئے بالات کتا نہ چار سرا پڑا جانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا. کاف گئے سوہا دہن یا اب روا کے آئین سا، کاف ہا یا آئین سا ان کا ہے چہرہ نور کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو فیل غوث اعظم
دور ہو سبھی کے رنج و غم، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا ختم نبوت زندہ باد، اور جس کی خاطر سانپ سے ڈسی والیاں صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعا کے لیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے پوری انسانیت پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اے اللہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اس مرض کو، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اس مرض کو ہمیں مرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ ہے اللہ ہم پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ پوری انسانیت پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ خاص طور پہ پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، تو مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اے اللہ آج کی اس ببرکت رات کے وسیلے سے اے اللہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ہوئی ہے۔ اے اللہ پوری انسانیت کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے حسد نکال دے، ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا داری کا شوق نکال کر تاجدار ختم نبوت کی محبت ڈال دے۔ ہے حضور غوث پاک کے صدقے سے اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، اپنے مقبول بندوں کے وسیلے سے اللہ ان پہ ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ تجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اس محبت کے وسیلے سے اس مرض کو اس پوری دنیا سے دور کر دے۔ اے اللہ پوری انسانیت پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ اے اللہ حضور غوث پاک کے چاہنے والے تاجدار مدینہ کے شمع رسالت کے پروانے جہاں بھی پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، دل سے نکلی بات میرے رب کو بہت پسند ہوتی ہے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ حافظ۔ دربار علیہ بلاوڑا۔